السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گفتگو میں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات محترم علماء کرام سے کراتے ہیں تاکہ دینی، شرعی اور دنیاوی رہنمائی علماء کرام سے ہم حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ فاروق سعید مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلا وسہلا و مرحبا۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ محترم، جو سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں دعا کی اور اسی طرح اذکار کی کیا اہمیت ہے؟ ایک مومن کا الحمدللہ اپنے رب پر ایمان ہے تو وہ ہمیشہ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ کر کے رکھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کہ مجھ سے مانگتے نہیں میں ان سے ناراض ہوتا ہوں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم انسانوں سے مانگتے ہیں جبکہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جی، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی بات بالکل مختلف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، جی، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں تو پھر اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اس کا تکبر ہے، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جی، بلکہ یہی عبادت ہے یا عبادت کا مغز ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نوازشوں سے بے نیاز سمجھتا ہے، گویا کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ مزید مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تکبر ہے، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ کوئی بادشاہ ہے، امیر کبیر ہے، رئیس ہے، حکمران ہے، بہت بڑا دولت مند ہے، مالدار ہے، جیسا بھی ہو، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی شخص ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ تو ایک مومن کا تو دعا ہتھیار ہے، تو اس ہتھیار کے ذریعے کام لے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ اور یہ جو حاجی لوگ ہیں جب حج کے لیے نکلتے ہیں تو ایک بڑا وقت ان کا عبادت کی حالت میں گزرتا ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے، بالکل عبادت کا مغز ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں اور میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر یقین رکھیں کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، میں ان کی حاجتوں کو پوری کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو الحمدللہ جب حاجی حج کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اپنا تعلق اپنے رب سے مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے نکلے ہیں، تو پھر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن موقعوں پر جو دعائیں اور جو اذکار پڑھا کرتے تھے ان کا تو ضرور اہتمام کریں۔ وہی سوال میں کرنے جا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے درمیان یا حج کے درمیان جو مسنون دعائیں ہیں اس کا بھی اگر ہم ذکر کر دیں تو حجاج کرام کے لیے بہتر ہوگا۔ الحمدللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سفر پر نکلیں تو سفر کی دعا پڑھیں کہ جس سواری پر وہ سوار ہو کر کے نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سواری کو ان کے لیے مسخر کیا ہے، ان کے تابع کیا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانے والے ہیں،
اور سفر کے دوران جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان کریں، اس کی خاطر مزید ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا صاحب ہے، آپ کا ساتھی ہے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، اور اسی طرح سے آپ جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جانشین ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سرپرست ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان ہے۔ والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے دوران کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جس کی وجہ سے ہم کو پریشانی ہو، جی ہم کو کوئی مشکل پیش آئے، اور جب ہم سفر سے واپس ہوں تو پھر اپنے اہل و عیال میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو کہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ جی تو ان الفاظ میں دعا کر کے نکلنا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی ابتدا ہے۔ جی اور اس کے بعد سفر کے دوران بھی بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں۔ اگر سفر کے دوران کہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے قیام بھی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان الفاظ میں دعا کرتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور اس کے علاوہ اس کو تو نمازیں پڑھنی ہی ہیں، ہر نماز، اور بہت ساری نمازیں ہیں جو سفر کے دوران مسجد سے باہر بھی پڑھے گا اور کبھی مسجد میں بھی پڑھے گا، تو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی جو دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور خاص کر کے جب مسجد حرام میں داخل ہوں اور اس سے نکلے تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اسی طرح سے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، شیطان کی پناہ مانگ لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو اللہم انی اسألک من فضلک، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنے کے بعد، اور یہی عمل ہر مسجد میں، مسجد نبوی میں بھی یہ عمل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا دیکھیے کہ جب وہ احرام باندھتا ہے، احرام باندھنے کے بعد جو دعا کرتا ہے، اے اللہ یہ عمرہ کر رہا ہوں تو یہ تیرے لیے ہے، اللہم لبیک عمرۃ، عمرہ کرتے ہوئے میں تیری ندا پر جواب دے رہا ہوں، لبیک کہہ رہا ہوں، یا اللہم لبیک حجن، یا اللہم لبیک عمرۃ وحجن۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے وہ اپنے عمرے کو شروع کر رہا ہے، اپنے حج کو شروع کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ تلبیہ کہتا ہے تو تلبیہ کا کیا مطلب ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے در پر بار بار حاضری دے رہا ہوں، بار بار حاضری دینا چاہتا ہوں۔ اور لبیک کے جو الفاظ ہیں کتنی مرتبہ ادا ہوتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ یہ جو تلبیہ میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو 4 مرتبہ لبیک کے الفاظ وہ دہراتا ہے۔ جی تو لبیک کا مطلب کیا ہے؟ تو جو مجھے بلا رہا ہے اپنی طرف، میں اس پر جواب دے رہا ہوں، میں اس بات کو قبول کرتے ہوئے میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو اس کو آسان فرما، تو مجھے اس بات کی توفیق دے۔ اور اس کے بعد جو ایک تلبیہ کہتے ہوئے حاجی یا عمرہ کرنے والا جو کہتا ہے لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس بات کا وہ اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کوئی شریک، لا شریک لک۔ اور اس کے بعد اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اگر کوئی تعریف کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان الحمد اور والنعمت، جتنے بھی انعامات ہیں، جتنی بھی نوازشیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں بندے کے ساتھ ہیں، اور ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تو یہ ساری کی ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو ان الحمد والنعمت لک والملک، تو ساری بادشاہت، ہر چیز کی ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔
ان الفاظ میں وہ تلبیہ کہتا ہے۔ تو تلبیہ کب تک کہتا ہے؟ اگر کوئی شخص عمرہ کر رہا ہے تو پھر مسجد حرام میں داخل ہونے تک وہ تلبیہ کہتا ہے۔ بالکل، ان الفاظ میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج کر رہا ہے اور حج قران یا حج افراد کر رہا ہے تو وہ صرف جب طواف وغیرہ کرتا ہے تو اس وقت تلبیہ کو روکتا ہے، ورنہ وہ تلبیہ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ یوم النحر کو جمر عقبہ کی رمی کرے، تب تک وہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تلبیہ ہے، اور تلبیہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ الحمدللہ۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، تلبیہ کے علاوہ حجاج کرام کن دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ تلبیہ کے علاوہ الحمدللہ یہ جو حجاج کرام ہیں اور اسی طرح جو عمرہ کرتے ہیں، جو دعائیں کہ اس دوران کرتے ہیں، ان میں سے ایک دعا وہ ہے جو طواف کے دوران کی جاتی ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو ان الفاظ میں دعا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، تو ہم کو دنیا میں بھی بہتر سے بہتر چیز عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتر سے بہتر چیز عطا فرما، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے، یہ قرآنی دعا بھی ہے۔ یہ دعا ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور خاص کر کے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اس قدر کثرت سے اہتمام کرتے تھے کہ ایک مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، دوسری دعاؤں کے مقابلے میں آپ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں، بہت زیادہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی کسی بھلائی نے اس دعا کو چھوڑا ہے؟ ساری بھلائیاں جمع ہو گئی ہیں اس دعا میں، اس لیے میں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو حجاج جس دعا کا اہتمام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں تو اس وقت اللہ اکبر کہتے ہیں۔ جو تکبیر ہے، اللہ اکبر، بہت بڑھیا الفاظ ہیں، بہت ہی عظیم الفاظ ہیں۔ جب ہم اذان دیتے ہیں تو اس میں بھی بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کثرت سے اللہ اکبر، جب بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے منتقل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کسی بڑے واقعے کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو تعجب کے طور پر یا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ جو کیا اللہ اکبر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ گیا تو پھر ہم کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اتنی عظیم ذات، اتنی بڑی ذات وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم کسی سے ڈریں گے نہیں، کسی سے خوف نہیں کھائیں گے۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی دولتیں ہمارے پاس ہیں، جو کچھ دنیا کی چیز ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ ہماری جو دولت ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا ہے، ہماری جو تجارت ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا ہے، ہماری جو نوکری اور ملازمت ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا ہے، ہم جو مزدوری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ طواف کے دوران باقی جو حصہ ہے اس کا طواف کرتے ہوئے آپ جو چاہیں دعا کر سکتے ہیں، تو یہ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، تو ہر دعا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے
تعلق کو جوڑتے ہیں۔ اور جب ہم طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 رکعتیں ادا کیں تو اس وقت مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو یہ کہنا بھی سنت ہے۔ اور جب ہم 2 رکعتیں نماز ادا کرتے ہیں اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، اس کا جو معنی اور مطلب ہے اس کا بھی استحضار کیجئے، اس کا کیا مطلب ہے۔ کفر سے اور اہل کفر سے براءت کا اظہار ہے، بے شک۔ اور سورۃ الاخلاص ہے، اس میں توحید کا بیان ہے، توحید کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کے والدین نہیں، اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ بے شک۔ اور جب 2 رکعت نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو جب صفا کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو اس وقت سورۃ البقرہ کی اس آیت کو پڑھتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جی کہ یہ جو صفا اور مروہ ہے اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، اس لیے ہم یہ عمل ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور جب صفا پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر بھی قبلہ رخ ہو کر کے جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کا مطلب بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، جی ہاں۔ اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اسی کے لیے ہر قسم کی بادشاہت ہے، ساری بادشاہت اس کی ہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اور ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ 3 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں، جی ہاں۔ اور اس کے بعد جو 3 مرتبہ جو دعا پڑھنی ہے مسنون ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، جی اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل ایمان کی مدد فرمائے گا، تو خاص کر کے جنگ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ انجز وعدہ، اپنے وعدے کو پورا کیا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی نصرت کی، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے احزاب کو شکست دی۔ جی یہ جو 10,000 کا لشکر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ سوچ کر کے آیا تھا کہ سارے اہل مدینہ کو، سارے مسلمانوں کو ختم کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس لشکر کو ناکام اور نامراد کر کے واپس کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جو صفا اور مروہ کے بیچ جو سعی کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جب مروہ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی یہی اذکار کہے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک حاجی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور جب ہم جمرات کو رمی کرتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے جمرات کی رمی کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے۔ اور اسی طرح سے جب جمرات کی رمی سے فارغ ہو جاتے ہیں تو تلبیہ تو تب تک کہتے ہیں، جب تلبیہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک دوسرا طریقہ، ایک کچھ دوسرے الفاظ شریعت نے ہم کو دیے ہیں کہ ان الفاظ میں ہم اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، یعنی تکبیرات کے ذریعے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو اللہ اکبر تکبیر کے معنی تو معلوم ہے، جی ہاں، اللہ صاحب۔ لا الہ الا اللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اللہ اکبر پھر تکبیر، اللہ اکبر پھر تکبیر ہے، وللہ الحمد اس بات کا اعلان ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، وللہ الحمد۔ اور بعض لوگ ان الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الفاظ اچھے ہیں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، لیکن الفاظ اچھے ہیں، تو ان الفاظ میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو، سلف سے ثابت ہیں۔ ہاں جی ہاں، اسلاف سے ثابت ہیں، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر ثابت نہیں تو اسلاف سے ثابت ہیں،
اور ان میں ان کے معنی میں ہے نا اچھائی ہی ہے، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے، تو ان الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور جو ہم مینا میں قیام کرتے ہیں اس دوران میں بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اور صبح شام کی دعاؤں کا جو اہتمام کرتے ہیں، ان کے ذریعے بھی ہم اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے ایک حاجی جب حج کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے تو واپسی تک مسلسل وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے، تو اس طرح سے اس کا تعلق اپنے رب سے بہت ہی نزدیک ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر وہ توبہ اور استغفار بھی کرتا ہے خلوص دل کے ساتھ، تو اس طرح سے وہ ہر قسم کی گناہ سے پاک ہو کر کے واپس اپنے گھر پہنچتا ہے۔ الحمدللہ۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، بہت سارے لوگ حجاج کرام سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہر کسی کو اس کے نام کے ساتھ یاد رکھ کر دعا کرنا لازم ہو جائے گا ان کے لیے، یا پھر کس انداز سے وہ دعا کرے؟ دیکھیے، اگر کسی نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہیں تو آپ اس کے حق میں دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے جو اپنے بھائی کے حق میں اس کے پیٹھ پیچھے، اس کے سامنے نہیں، اس کے منہ پر نہیں، اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، بلکہ ایک فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، کہ جو دعا تو نے اپنے بھائی کے حق میں کی ہے، جو خیر اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، وہ خیر تجھ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ تو اس طرح سے اگر کسی نے وصیت کی ہے تو پھر ضرور دعا کرے، چاہے وہ اپنی زبان میں ہی کیوں نہ ہو، اپنی زبان میں بھی وہ دعا کر سکتا ہے، نام لے کر بھی دعا کر سکتا ہے، یا دعا کرتے ہوئے نیت کر لے سکتا ہے۔ لسٹ لمبی ہو تو ظاہر بات ہے کہ ذرا مشکل ہے۔ جن حضرات سے وہ ملاقات کرتا ہے یقینی طور پر وہ سارے لوگ جو ہے دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہتے ہی ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، تو اس میں کچھ جو جامع دعائیں ہیں نا ان کو اختیار کر لیں، جیسے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، جی ہاں، تو یعنی سارے اہل ایمان کو، مردوں کو اور عورتوں کو تو مغفرت فرما دیں، جو مسلمان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو زندہ ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، سب کی تو مغفرت فرما دے، ان سب پر تو اپنی رحمت نازل فرما۔ تو ان الفاظ میں اگر دعا کر لے تو سارے لوگ شامل ہو جائیں گے۔ اگر سب کے نام یاد نہیں ہیں، نام لینا ایسا کچھ ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے کہ کس کے حق میں وہ دعا کر رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔